یہ الزام کہ پی ایم ایل این نون کے پنجاب کے رکن قومی اسمبلی اور پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان دراصل ایک منشیات کے گروہ کے سرغنہ یا کارندہ تھے، یہ ثابت کرنا اب اس تقاضا کے لیے نہ اگل بن رہا ہے نہ نگل بن رہا ہے۔ یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا تھا 1 جولائی کو، جب اینٹی نارکوٹکس فورس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے رانا ثناء اللہ کو فیصل آباد سے لاہور جاتے ہوئے گرفتار کیا اور ان کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد کی۔ اس سنسنی خیز انکشاف کو پریس کانفرنس میں اس وقت کے وزیر مملکت برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی لائے تھے، جس کے بعد انہوں نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا اور اس بار بار یہ دعویٰ کیا کہ دراصل رانا ثناء اللہ خان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے، ویڈیو سمیت تمام شواہد موجود ہیں۔ اس لیے اب اینٹی نارکوٹکس فورس کو رانا ثناء اللہ کو ہیروئن کا اسمگلر ثابت کرنا ہے۔ یہ معاملہ عدالتوں میں جا رہا ہے اور تغیرات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی سنسنی خیز کیس تھا۔ 3 ہفتے رانا ثناء اللہ صاحب کی موومنٹس کو آبزرو کیا گیا، گیج کیا، اس کی فوٹیجز تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود، جو ثبوت ہے ہمارے پاس وہ انشاءاللہ انٹیکٹ ہیں۔ A to Z تمام ثبوت جو ہیں وہ انشاءاللہ کورٹ آف لاء میں پیش کیے جائیں گے۔ 3 ہفتے کم و بیش رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کی گاڑی کی موومنٹ کو فالو کیا گیا، فوٹیجز ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے۔ اس کے بعد جب ہاتھ اللہ کے فضل سے ڈالا اور نیچے سے جو چیز نکلی، تمام ثبوت موجود ہیں، عدالت میں چیز جائے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب ٹرائل شروع نہیں ہوا، ثبوت کس کو دیں؟ ٹرائل شروع ہوگا تو میرے رب کے فضل سے ہر چیز پرووائڈ کر دی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کی ضمانت کی درخواست اب لاہور ہائی کورٹ میں داخل کی جا رہی ہے، مگر اس کا بیک گراؤنڈ بہت ہی زبردست ہے۔ رانا ثناء اللہ کے منشیات برآمدگی کیس میں اب تک 4 بار ججز تبدیل ہو چکے ہیں، 3 بار پروسیکیوٹرز تبدیل ہو چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو 13 مرتبہ عدالت میں پیش کیا جا چکا، مگر ابھی تک رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی ہے۔ 5 ماہ گزر گئے ہیں کہ اس کی باقاعدہ سماعت شروع نہیں ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ اس مقدمے کے واحد ملزم ہیں جو ابھی تک سلاخوں کے پیچھے ہیں، جبکہ اس مقدمے کے دیگر 7 ملزمان ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں۔ ANF کی جانب سے اب تک سیف سٹی کے کیمروں میں رانا ثناء اللہ کی گاڑی کی ریکارڈنگ کی فوٹیج بطور ثبوت عدالت میں نہیں آئی ہے، لیکن یہ فوٹیج اس تقاضا کے اپنے موقف کی نفی کر رہی ہے، کیونکہ ANF کے مطابق رانا ثناء اللہ کو ٹول پلازا پر 3:25 پر حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ فوٹیج کو دیکھا جائے تو 3:35 پر رانا ثناء اللہ کی گاڑی کم از کم 12 کلومیٹر فاصلے میں پنجاب یونیورسٹی کے پاس کنال روڈ پر موجود تھی۔ رانا ثناء اللہ کے وکلاء کا دعویٰ ہے کہ 12 کلومیٹر کا فاصلہ 10 منٹ پہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے۔ تغیرات ہیں، سوالات ہیں اور کئی ابہام ہیں جو اس کیس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس تقاضا اس کیس کو نہ اگل پا رہی ہے نہ نگل پا رہی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں شیئر کریں گے جناب رانا ثناء اللہ کے وکیل اعظم نذیر تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ تارڑ صاحب۔ اس وقت کیا کیفیت ہے اس کیس کی؟ یہ بیک گراؤنڈ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی سنسیشنل ہے، وہ تو میں نے شیئر کر لیا ہے۔ ابھی بتائیے کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اب؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ ہم نے جو شہریار آفریدی صاحب نے بلند بانگ دعوے کیے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سٹیج آتی ہے جب ٹرائل کورٹ نقولات فراہم کرتی ہے ملزم کو، یعنی وہ مٹیریل پرووائیڈ کرتی ہے جس پہ استغاثہ کا دار و مدار ہوتا ہے، جیسے FIR ہوئی یا جو ان سے چیزیں برآمد ہوئی، ان کی فردات یا دیگر جو بھی انہوں نے ثبوت اکٹھے کیے۔ یہ سٹیج آئی تھی اینڈ جولائی میں اور مڈل آف اگست میں۔ دونوں اوکیزنز پہ ہم نے ٹرائل کورٹ میں استغاثہ کے وکلاء سے اور تفتیشی آفیسر سے کہا کہ ہمیں وہ CDs بھی دینا جو شہریار آفریدی صاحب کے پاس محفوظ ہے، جو کہ عدالت میں پیش ہونی ہے ٹرائل کے ٹائم پہ، کیونکہ ٹرائل میں 265 ضابطۂ فوجداری کے تحت آج نقولات تقسیم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو کچھ ہے یہی ہے، لہٰذا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس میں صرف ایک CD پائی گئی تھی اور وہ CD تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی جس میں وہ سفر کر رہے تھے اور جس سے انہوں نے وہ مبینہ طور پہ منشیات ان سے برآمد کرنا شو کی ہیں، وہ راوی ٹول پلازا کراس کر رہی ہے اور وہ ٹائم آ رہا ہے گھڑی کا، وہ ریلیونٹ ٹائم جو تھا 3:22 یا کچھ، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی انٹرسیپٹ، لیکن نہ انٹرسیپشن کی کوئی ویڈیو فوٹیج ہے، نہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے کوئی نیلے رنگ کا سوٹ کیس نکلتے ہوئے کوئی فوٹیج فراہم کی گئی،
نہ ہی ایون رانا ثناءاللہ نے عدالت میں بیان دیا کہ ایون اگر یہ مجھے انٹیروگیٹ کرتے ہوئے ہی کوئی ویڈیو دکھا دے کہ تفتیشی جو کلیم کرتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سارا کچھ برآمد کیا، ایون تھانے میں اگر وہ میری اور اپنی گفتگو ریکارڈ پہ لے آئے تو میں وہ بھی قبول کروں گا، لیکن وہ بھی نہیں دی گئی۔ اب ہم نے اس کے کانٹریری ایک اپلیکیشن دی کہ اصل میں انہیں راوی ٹول پلازا سے نکلتے ہی روکا گیا، بزور اسلحہ جو اے این ایف کے اہلکار تھے انہوں نے ان کے ڈرائیور کو اور ان کے ذاتی محافظ کو گاڑی سے باہر نکالا اور گاڑی پہ خود قبضہ کر لیا اور وہاں سے گاڑی بھگا دی۔ یہ بیان رانا ثناءاللہ نے دیا تھا گرفتاری کے 12 گھنٹے بعد، جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا میجسٹریٹ صاحب کے، جب انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ روانہ کیا جا رہا تھا۔ اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ ورژن آف ایکیوزڈ۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ جی لاہور میں اربوں روپے کی لاگت سے سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے ایک قانون سازی کے تحت، جسے ہم سیف سٹی ایکٹ 2016 کہتے ہیں، اور اس قانون میں یہ دفعہ 15 میں لکھا ہے کہ یہ کیمراز جو فوٹیج ریکارڈ کرتے ہیں یہ فوجداری مقدمات میں یا دیوانی مقدمات میں قابل ادغال شہادت ہیں۔ عدالت نے بحث سماعت کرنے کے بعد وہ آرڈر کر دیا سیف سٹی کو، استغاثہ اور ہمارے نمائندے کی موجودگی میں ان کی گاڑی ٹریک کی گئی، اور جو آپ نے فرمایا وہ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ 14.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ گاڑی 3:35 پہ سپاٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اے این ایف کے آفس تک اس گاڑی کا سارا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ سٹل فوٹوز کی شکل میں ہمیں دے دیا گیا۔ اب کہانی استغاثہ یہی پہ ختم ہو گئی۔ اگر راوی ٹول پلازا پہ انہیں روکا گیا، ان سے تفتیش کی گئی، انہوں نے ایک نیلے رنگ کا بیگ نکالا، اس بیگ میں خفیہ خانہ تھا، اچھا طارق صاحب اب یہ بتائیے اس میں سے ایک تھیلا نکالا۔ اب لا کیسے پروسیڈ کرے گا؟ اب یہ کیس کس طرف جا رہا ہے، کیا ہونا ہے؟ ابھی تو جی ہم نے بیل اپلیکیشن فائل کی ہے اس گراؤنڈ کے اوپر کہ یہ جو کہانی ہے استغاثہ کی یہ پہلے ہی مشکوک تھی۔ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے سیف سٹی کیمراز کی جو کہ پروٹیکٹڈ ہے انڈر دا لا اور جو استعمال ہو سکتی ہے شہادت میں ایون بیل سٹیج پہ بھی، اس نے وہ سارے پول کھول دی ہے۔ یہ میٹر اب سب جوڈس ہے لاہور ہائی کورٹ میں، کل اس کی ابتدائی سماعت ہونی ہے۔ دوسری طرف ابھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی کیونکہ سرکار کو اپنی چوائس کی پوسٹنگ کروانے میں کافی ٹائم لگا ہے۔ جی پہلے جو صاحب سن رہے تھے آپ کو پتہ ہے جس طرح سے جس انداز میں ان کو روکا، طارق صاحب کوئی قید نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہے 1 جولائی کا، آج ہم 21 نومبر کو ہم اس کی بات کر رہے ہیں، تو کچھ ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی کہ کب تک آپ اس کو چارج کریں گے ملزم کو؟ دیکھیے جی ویسے تو 14 دن میں تفتیش ہونا ہوتی ہے، پھر 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک سٹیج کے اوپر پروسیکیوشن نے خود درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ جو ڈیوٹی جج ہیں انہوں نے فوٹیج تو فراہم کرنے کا آرڈر کر دیا ہے، لیکن انہیں کہا جائے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرے۔ اب وہ درخواست جب ڈویژن بینچ کے روبرو پیش کی گئی تو 2 سماعتوں پہ ابتدائی بحث کرنے کے بعد اے این ایف نے وہ درخواست واپس لے لی ہے۔ یعنی کہ اے این ایف نے یہ مان لیا کہ جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں وکیل صفائی کی درخواست کے اوپر وہ ڈاکومنٹس پہ ہمیں اب اعتراض کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ جو شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ بھائی وہ جن کے بارے میں وہ قسمیہ کہتے رہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے، وہ تمام ثبوت جو ہے وہ اب وہ کہتے ہیں کہ جب کیس چلے گا تو ہم پیش کریں گے، تو قانون کے لحاظ سے وہ ثبوت تو انہیں پہلے ملزم کو حوالے کرنا ہے جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے، اور وہ پھر اس کا ریبٹل تیار کرے گا۔ تو یہ وہ ایسا کوئی ڈائریکٹ لینڈ نہیں کر سکتا ثبوت جو کہ کیس کے دوران پہنچا دیا جائے، پہلے ملزم کو دینا ہے، ایسے ہی ہے نا سر؟ جی ایسے بالکل ایسے کامران صاحب 2 صورتیں، نہ تو آپ جیب میں سے کوئی چیز نکال کے عدالت میں ملزم کے سامنے رکھ سکتے ہیں، نہ ملزم جیب میں سے کوئی چیز نکال کے استغاثہ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ضابطہ دیا گیا ہے۔ کرمنل ٹرائل جو کہ سیشن ٹرائل ہے اس میں ہم اسے کہتے ہیں دفعہ 265 ضابطہ فوجداری، جس میں ٹرائل کا پروسیجر ہے کہ ملزم کو تفتیش کے بعد جوڈیشل بھیجا جائے گا اور پھر اس کا چالان داخل عدالت کیا جائے گا۔ چالان کے ساتھ وہ تمام ثبوت فراہم کیے جائیں گے عدالت کو جن پہ استغاثہ انحصار کر رہا ہے۔ عدالت کے روبرو وہ تمام ڈاکومنٹس، ثبوت، ویڈیوز، سی ڈیز، وہ چیزیں ان کے عکس جو ہیں وہ ملزم کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ وہ سٹیج گزر گئی، وہ 2 دفعہ ہم نے درخواست دی ہے، ہماری ایک درخواست ابھی بھی پینڈنگ ہے کہ چلیں وہ وقت گزر گیا، ہمیں اعتراض کرنا تھا، اب یہ نہیں دے سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ آج بھی دے دے تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ ٹول پلازاز کے کیمراز لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی گاڑی گزر رہی ہے، اس میں نہ یہ پتہ چلتا اس میں بیٹھا کون ہے،
نہ یہ پتہ ہے کہ اس میں کوئی نیلے رنگ کا بیگ ہے یا وہ نکلنا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ ایک دعویٰ رہ گیا جو ہوا میں رہ گیا، اور یہ ایک بڑا سیریس افیئر ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اپنی طرز کا ایک ہولناک کیس ہے. اس سے بھونڈی حرکت آج تک ہم نے تو اپنے کرمنل پریکٹس کے میں نہیں دیکھی کہ اس طرح سے پلانٹ کر دی جائے دن دہاڑے. اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کیس. بہت بہت شکریہ جناب اعظم نذیر تارڑ، وکیل ہیں، ریپرزینٹ کر رہے رانا ثناء اللہ خان کو، ہمارے ساتھ موجود تھے.